ایان بیٹا، آپ ابھی تک یہیں ہو؟ آپ کو گھر سے لینے کوئی نہیں آیا؟ اسکول ختم ہونے کے بعد خضر سب ٹیچرز کے ساتھ جانے لگا تھا، لیکن اپنے ننھے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رک گیا۔ آج اس کی مما نہیں آئی تو وہ خود اپنی گاڑی میں اسے گھر چھوڑنے آیا، جو بہت غریب علاقے میں تھا۔ وہ حیران ہوا، اس کی ماں کیسے اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہی۔ دستک پر ایک جوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ مما، یہ میرے سر ہیں، ایان نے لڑکی کو بتایا۔ فریشا، تم یہاں؟ خضر اسے دیکھ دنگ رہ گیا، جو اور کوئی نہیں بلکہ وہ اسکول آف ہوتے ہی گھر کے لیے نکلنے لگا، جب اس کی نظر گیٹ کے پاس بیٹھے اسٹوڈنٹ پر پڑی۔ سعد بیٹا، آپ ابھی تک یہیں ہو؟ آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا؟ وہ بھی سب ٹیچرز کے ساتھ جانے لگا تھا، لیکن اپنے ننھے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رک گیا۔ پتہ نہیں ماما کیوں نہیں پہنچی؟ وہ گول مٹول سا بچہ دونوں ہاتھوں پر سر ٹکائے بولا۔ ماما کا نمبر یاد ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ جی، اس نے جھٹ سے نمبر بتا دیا۔ شازل نے کال کی تو کسی نے کال نہ اٹھائی۔ سب جا چکے، اسے یوں اکیلا چھوڑ کر جانا مناسب نہ لگا۔ بے شک انتظامیہ تھی، مگر وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایڈریس معلوم کر کے وہ خود ہی اسے چھوڑنے گیا۔ علاقہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ جس اسکول میں تھا وہ شہر کے مہنگے ترین اسکول میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں کے کسی بچے کا ایسا بیک گراؤنڈ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لاکھوں کا ماہانہ خرچ تھا اور سالانہ ایڈمیشن وغیرہ الگ۔ پھر سعد کے رویے بول چال سے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ کسی ایسے خاندان سے ہے۔ گھر پہنچتے اس نے گاڑی سے نکل کر بیل بجائی۔ دروازہ ایک نوجوان لڑکی نے کھولا۔ مما، وہ بھاگ کر ان کے گلے لگا۔ تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے تو شفیق انکل کو بھیجا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ میرے سر مجھے چھوڑنے آئے ہیں۔ وہ جو واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر سعد کی ماں پر پڑی تو ساکت ہی رہ گیا۔ وہ بھی سیدھی ہوئی تو حالت اس کی بھی خضر سے کم نہ تھی۔ وقت جیسے 7 سال پیچھے چلا گیا۔ فریشا، بہت مشکل سے وہ کہہ پایا۔ اتنے عرصے بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے دل کی حالت بیان سے باہر تھی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ ہوش میں آتے جلدی سے سعد کو لیے گھر کے اندر پلٹی اور دروازہ لگا لیا۔ اتنے سالوں سے دیکھنے کی توقع نہ تھی۔ مما، آپ میرے سر سے ملی نہیں؟ وہ ماں کی جلد بازی پر بولا۔ وہ چلے گئے تھے۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ جی، بہت بھوک لگی ہے، مگر آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئیں؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی، اسی لیے میں نے شفیق انکل کو بھیجا تھا، وہ شاید لیٹ ہو گئے۔ اس کے پاؤں میں کیل لگ گیا تھا، اس لیے اس نے محلے دار رکشے والے کو کہہ دیا تھا۔ وہ اسے جواب دے کر کمرے میں لے گئی۔ شفیق انکل کو اس نے سعد کے گھر آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ یہ سب غائب دماغی سے کر رہی تھی۔ ذہن تو خضر کو دیکھ کر ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ خضر تو بے یقینی کا شکار تھا۔ کیا سچ میں وہ فریشا تھی؟ ہاں، وہ فریشا ہی تھی، اسی لیے بے رخی سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مشکل سے دل کو سنبھالے واپسی کے لیے پلٹا۔ دل تھا کہ اس کی چوکھٹ پر لپٹنے کو تیار تھا۔ وہ لڑکی اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جو دور جا کر بھی اس کے دل کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ گھر جا کر وہ بستر پر گر گیا۔ بھوک، پیاس، ہر احساس مر گیا۔ ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن ماضی کی طرف محو سفر تھا۔ خضر ایک امیر کبیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، وہ بھی بلا کا ذہین اور ہینڈسم۔ اس سے بڑے 2 بھائی اور چھوٹی ایک بہن تھی۔ بڑے دونوں شادی شدہ تھے۔ فریشا اس کی کلاس فیلو تھی۔ چمکتے چہرے اور ذہین آنکھوں والی فریشا کا تعلق متوسط مگر کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ تیسرے سیمسٹر میں ان کے گروپ بنے تو باقاعدہ سلام دعا آغاز ہوا۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان دوستی سے محبت کا سفر شروع ہوا۔ عہد و پیمان ہوئے۔ پڑھائی کے بعد خضر نے اپنا آفس جوائن کیا تاکہ جلد ہی گھر والوں کو فریشا کا بتا سکے۔ ادھر فریشا کے گھر والے اس کے لیے رشتے دیکھنے لگے۔ وہ دونوں موبائل پر رابطے میں تھے۔ یونیورسٹی کے بہانے بس 1-2 ملاقاتیں ہی کر سکے تھے۔ اس دوران فریشا کے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا، مگر 6 ماہ بعد گھر والے پھر رشتہ دیکھنے لگے۔ خضر بھی اب دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے گھر والوں سے بات کی، مگر وہ اس کے بیک گراؤنڈ کا سنتے ہی انکار کر گئے۔ اس نے بہت کوشش کی، گھر تک چھوڑنے کی دھمکی دی، مگر ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اپنے سے کم میں رشتہ کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ ادھر فریشا کے گھر والے کبھی بھی اس کے گھر والوں کے بغیر رشتہ نہ دیتے۔ فریشا نے اپنی ماں سے بات کی۔ پہلے تو وہ کافی خفا ہوئی، پھر خضر کی فیملی کا ری ایکشن سن کر وہ اسے خضر سے تعلق توڑنے پر مجبور کرنے لگی۔ اسی سلسلے میں اس نے خضر کو کال کی تو اس کی بہن نے کال اٹینڈ کی۔ پہلے خود اسے بے عزت کیا، پھر اپنی والدہ کو دیا، جنہوں نے اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی نہ بخشا۔ وہ دن اس کی سوچ بدل گیا۔ وہ خود کو گنہگار سمجھنے لگی جس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کر دیا۔ ماں باپ کے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد اس کا دل خضر سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے خضر کو بلاک کر کے اپنے لیے آنے والے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ خضر نے اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر اس نے اپنے مشترکہ اور فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر ساخت ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا کچھ تو ماضی تھا، لیکن کیا؟ ویلکم ٹو آور چینل، ایک دفعہ نئی اسٹوری کے ساتھ پھر سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس، لائک
ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے جناب ہماری جو مخلوق ہے وہ سوئی ہوئی نہیں ہے. اوکے. انہوں نے فریشہ سے بات کی تو اس نے سب کچھ بتا دیا اور خضر کے لیے پیغام دیا کہ وہ کبھی رابطہ نہ کرے. اتنے دنوں میں فریشہ کی شادی ہو گئی اور وہ بنا ملے بنا کوئی ڈھارس بندھائے کسی اور کی ہو گئی. وہ دن خضر کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا. گھر والوں کی حرکت جانتے وہ ان سے سخت خفا ہوا، یہاں تک کہ ان سے سارے تعلق توڑ لیے اور خود ایک جگہ جاب کر لی. اس کے چاچو کو پتہ چلا تو انہیں بھائی اور ان کے گھر والوں پر تعصب ہوا. انہوں نے اسے اپنے باہر کی برانچ سنبھالنے کے لیے یورپ بھیج دیا. کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لوٹا تھا، اب اپنے دادا کے نام کے اسکول کو بھی سنبھال رہا تھا. وہ اکثر یہاں چکر لگاتا رہتا تھا، پر پہلے کبھی فریشہ سے سامنا نہ ہوا. اب وہ سامنے آئی بھی تو ایک بیٹے کی ماں کے روپ میں. اب وہ کسی اور کی ملکیت تھی اور اس کے لیے شجر ممنوع. وہ اسے دیکھ سکتا تھا مگر پانے کی خواہش نہیں کر سکتا تھا. انہی سوچوں میں رات گزر گئی. اگلا دن چڑھ گیا. اس کا احساس اسے پرندوں کی چہکار سے ہوا. اس کا سر شدید درد کر رہا تھا. نماز پڑھ کر اس نے دل کا حال خدا کے سامنے بیان کیا. اپنے لیے صبر اور استقامت مانگی. فریج سے ٹوسٹ سینک کر کافی کے ساتھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. کافی دیر بعد آنکھ کھلی. 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہو کر اسکول کی طرف روانہ ہوا. وہاں پہنچا تو چھٹی ہو چکی تھی. بچے گھر کے لیے نکل رہے تھے. وہ کنٹرول روم کی طرف چلا گیا. بچے باہر نکل رہے تھے. وہیں اسے ساتھ بھی دکھا جو تھوڑا پیچھے تھا. شاید اسے پتا تھا اس کی ماں تھوڑا لیٹ آئے گی. رش کم ہوا تو اسے ایک آٹو رکتا دکھائی دیا. اس اسکول کے بچے گاڑیوں پر جاتے تھے، اس لیے آٹو نے اس کی توجہ کھینچی. کچھ پل بعد آٹو سے فریشہ باہر آئی. گیٹ تک آتے ہوئے وہ لنگڑا کر چل رہی تھی. وہ فوراً اسے پہچان گیا. اس کے آتے ہی گارڈ نے سعد کا نام پکارا تو وہ باہر نکل گیا. وہ اسے لیے واپس آٹو میں بیٹھی اور واپس چلی گئی. اس کے بعد خضر کو اس منظر میں کوئی دلچسپی نہ رہی. بس اس کے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا کہ آخر اس حالت میں وہ بیٹے کو لینے خود کیوں آئی. اس کی شادی کے بعد اس نے کافی معلومات حاصل کی تھی. اس کی شادی کافی کھاتے پیتے خاندان میں ہوئی تھی. پھر اس وقت اس کے شوہر یا ڈرائیور کو آنا چاہیے تھا. وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن میں ابھرتے سوالات پر قابو نہیں پا رہا تھا. اگلے دن وہ چھٹی سے پہلے ہی اسکول میں موجود تھا. چھٹی کے بعد سعد حسب معمول ایک طرف آ کر بیٹھ گیا. ہیلو سعد. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا. ہیلو سر. وہ بھی خوش دلی سے بولا. کیسے ہو؟ ٹھیک. وہ اب اس کے فیورٹ ہو گئے تھے. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کی غرض سے پوچھا. وہ مما کو تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا. کیوں؟ خضر کو موقع ملا. وہ جاب سے 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آتی ہیں، مجھے چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہیں. وہ معصومیت سے بتا رہا تھا. آپ کے بابا کیوں نہیں آتے؟ اس شخص کا ذکر کتنا تکلیف دہ تھا جو اس کی کل کائنات لے گیا. وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. اب سعد کے چہرے پر اداسی پھیل گئی. آؤٹ آف کنٹری؟ اسے حیرت ہوئی. جی. اس نے جھکے سر سے بتایا. خضر کو عجیب لگا کہ اگر وہ باہر تھا پھر تو فریشہ کی حالت سٹیبل ہونی چاہیے تھی، مگر اس کا یوں پرانے محلے میں رہنا پھر بیٹے کو لینے آنا جانا کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا. اتنے میں سعد کی پکار پر وہ چلا گیا. اگلے دن وہ خود کو فریشہ سے بات کرنے سے روک نہیں پایا، اس لیے وہ سعد کے ساتھ اسکول سے نکلا. فریشہ اسے دیکھ کر چونکی. مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے ڈائریکٹ کہا. مجھے ابھی لیٹ ہو رہی ہے. وہ سعد کو پکڑے جانے لگی. اپنا نمبر دو، اس نے پکارا. اس کی ضرورت نہیں. وہ سعد کا ہاتھ پکڑے رخ موڑ گئی. انتظامیہ کے پاس سعد کا نمبر موجود ہے، میں وہاں سے لے سکتا ہوں، مگر تم خود دو تو اچھی بات ہے. اس کے کہنے پر وہ رکی. دھوپ بہت تھی، اوپر سے رکشے والا اسے چھوڑ کر چلا گیا. اب وہاں سے رکشہ ملنا مشکل تھا. سعد کو لیٹ نہ ہو جائے اسی لیے وہ ایک طرف کا سفر کر کے آئی تھی. آج نہیں پھر کبھی. اس وقت اسے سواری کی پریشانی تھی. میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ بن کہیں اس کی پریشانی سمجھ گیا. خضر. وہ بے بس ہوئی. بھروسہ تو ہے نا؟ خضر کے انداز پر وہ سر ہلا گئی. وہ جلدی سے اپنی کار نکال لایا. سعد فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور وہ پیچھے بیٹھ گئی. ٹھیک ہو؟ گاڑی بڑھاتے اس نے پوچھا. ہاں. وہ کہہ کر باہر دیکھنے لگی. بہت بدل گئی ہو، اس نے ایک نظر سامنے جمائے کہا. اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی. وقت بھی تو بہت ہو گیا ہے. وہ پھیکا سا مسکرائی. ہاں وقت واقعی بہت ہو گیا ہے، اس نے کہہ کر سر جھٹکا. کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا وقت کیسے گزرا تھا. تم تو ویسے ہی ہو. وہ باہر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتی بولی. ہاں میں اب بھی ویسا ہی ہوں. اس کے کہنے پر وہ نگاہ پھیر گئی تھی. خضر کے دل جیسے پر وار ہوا تھا. نگاہ ملانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. ان کے زیادہ معاملات نظروں میں ہی طے ہو جاتے تھے. کچھ پل خاموشی کے بعد ان کا روڑ آ گیا. سعد کو چھوڑ آؤ، پھر تمہیں آفس ڈراپ کر دوں گا. وہ اس کی بات پر حیرت سے دیکھنے لگی. تم سے اتنا غافل نہیں ہوں. اس سے کہنے پر وہ استہزائیہ سا مسکرا کر سر جھٹک گئی. مجھے ابھی سعد کو کھانا کھلانا ہے، پھر جاؤں گی. وہ بیگ وغیرہ سمیٹنے لگی. کھانا ہم یہیں سے کھا لیتے ہیں. وہ کوئی مناسب جگہ دیکھنے لگا. نہیں خضر. وہ اس ملاقات کو طویل نہیں کرنا چاہتی تھی.
آفس کہاں ہے تمہارا اور واپسی کا ٹائم؟ خضر نے پوچھا۔ ابھی 15 منٹ ہیں۔ اس نے ایک سائڈ پر ریسٹورنٹ سے 2 جگہ بریانی پیک کروائی، پانی کی بوتل کے ساتھ ایک سعد کو دی، دوسری اس کے حوالے کر دی۔ سعد راستے میں ختم کر لے گا، پہلے میں تمہیں چھوڑ دوں گا پھر سعد کو، تم وہاں کھا لینا۔ اس کا جواب سنے بغیر اس کے حوالے کر دی۔ فریشا پھر خاموش ہو گئی۔ نمبر؟ اس کے آفس کے سامنے گاڑی روک کر پوچھا، جس پر وہ نمبر نوٹ کروا کر سعد کو ہدایات دیتی اتر گئی۔ رات کو خضر نے اسے 10 بجے کال کی۔ وہ سعد کو سلا کر بیٹھی تھی۔ بیل بجتے ہی اسے یقین تھا کہ خضر کا نمبر ہوگا۔ مجھے تم سے طویل ملاقات کرنی ہے۔ کال اٹینڈ کرتے اس کی مسلسل خاموشی پر وہ بولا، اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا گئی۔ غلط مت سمجھو، بس ایک ملاقات کرنی ہے، کچھ کہہ لیں گے، کچھ سن لیں گے، فکر مت کرو، تمہارے رشتے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس نے فریشا کی پریشانی کی غرض سے کہا۔ رشتہ؟ اسے حیرت ہوئی، مگر پھر اس کا مطلب سمجھتے فریشا نے سکون کا سانس لیا کہ وہ سچ سے آگاہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اسے مانتے ہی بنی۔ ویکنڈ؟ وہ فوراً بولا۔ نہیں، اب گھر کے اتنے کام ہیں کہ ویکنڈ پر نکلنا مشکل ہے۔ فریشا کی زندگی اب بہت مصروف تھی۔ پھر کب؟ وہ بے چین ہوا۔ فرائیڈے کو آف لے لوں گی، کچھ کام نپٹانے ہیں، اسی دن رکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی تیار ہو گئی۔ میں اسکول میں ہی ہوں گا، کسی مال چلیں گے، سعد کو پلے اسٹیشن میں چھوڑ دیں گے۔ ایک بار پھر وہ بنا کہے اس کا مدعا سمجھ گیا۔ وہ سعد کا ہی کہنے والی تھی۔ ڈیسائیڈ کر کے اس نے کال بند کر دی۔ حسب وعدہ وہ اس کے انتظار میں موجود تھا۔ وہ لوگ مال میں سعد کو پلے ایریا میں چھوڑ کر سامنے ہی کیفے میں بیٹھے۔ کیسی گزر رہی ہے؟ خضر نے پوچھا۔ شکر ہے، سب ٹھیک ہے، اس نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ تمہاری شادی تو کافی ویل آف فیملی میں ہوئی تھی، پھر تمہارا شوہر باہر کیوں چلا گیا؟ اور تم ایسے ایریا میں رہتی ہو، پھر اتنی ٹف جاب؟ اس نے ذہن میں پنپتا سوال پوچھا۔ بس اسے باہر جانے کا شوق تھا، باقی شوہر کے بغیر کا کیا؟ سسرال، اسی لیے الگ رہتی ہوں۔ خضر کی نظریں اس پر تھیں اور وہ نظریں میز پر ٹکائے ہوئے تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے نگاہ اٹھائی۔ خضر سے نگاہ ملتے اس نے فوراً جھکا لی، جس سے اسے گڑبڑ کا اندازہ ہوا۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں خوش ہوں، وہ پھیکے پڑتے چہرے سے بولی۔ آر یو شور؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شور؟ تم سناؤ، کیسا چل رہا؟ فیملی کا کیا حال ہے؟ وہ اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک، اپنی زندگی میں مگن، بس میری زندگی خراب کرنی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ شادی کیوں نہیں کی؟ وہ عام سے لہجے میں کہنے لگی۔ جس سے کرنا چاہی تھی اس سے نہیں ہوئی تو کسی اور سے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دنیا ایک عورت پر ختم تھی۔ چھوڑو، سب جو گزر گیا سو گزر گیا، اب آگے بڑھ جاؤ، وہ اسے سمجھانے لگی۔ اتنا آسان ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ وہ خود اس کیفیت سے گزری تھی، اسے کیا کہتی؟ زندگی میں آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے، کب تک ایک جگہ رکے رہو گے؟ فریشا نہیں چاہتی تھی وہ ساری زندگی اکیلے گزار دے۔ میں بس تم سے بات کرنا چاہتا، تم خوش ہو، مطمئن ہو، بس مجھے یہی چاہیے تھا۔ اب میں تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گا۔ میرا نمبر تو ہے تمہارے پاس، اگر کبھی کوئی ضرورت ہو تو کال ضرور کرنا۔ اس نے ملاقات کو اختتام دیا۔ ان کا آرڈر آیا تو سعد بھی آ گیا۔ خضر نے انہیں گھر چھوڑ دیا۔ راستے میں اس کی والدہ کی کال آتی رہی مگر اس نے اٹینڈ نہ کی۔ گھر تک کافی کالز آ گئیں۔ گاڑی گھر میں روکتے ہی اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہو؟ وہ نحیف سے لہجے میں بولی۔ آپ نے ٹھیک رہنے کہاں دیا ہے؟ اس نے کتنے عرصے بعد دوبارہ شکوہ کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی آواز پر پریشان ہو گئیں۔ سزا کاٹ رہا ہوں امیر کبیر خاندان میں پیدا ہونے کی۔ اس کے دل کے زخم آج پھر تازہ تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، پر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بیٹے کی حالت نے انہیں بدل دیا تھا، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، آپ کیسی ہیں؟ آخر ماں کی حالت پر دل پگھل گیا۔ کافی دن سے تم ملنے نہیں آئے۔ ہاں، کچھ مصروف تھا۔ فریشا کے آنے سے دل کے زخم پھر ہرے ہو گئے تھے۔ جلدی آنا۔ ٹھیک۔ انہیں تسلی کروا کر اس نے کال کاٹی۔ وہ الگ رہتا تھا۔ فریشا کے ساتھ اتنا کچھ کرنے پر وہ بہت خفا ہوا تھا۔ پھر اس کی شادی کا سن کر اس نے گھر چھوڑ دیا اور باہر چلا گیا۔ کچھ عرصے پہلے اس کی والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ بھائی بہن سب گھر والے ہو گئے۔ اب اس کی والدہ اسے دیے گئے دکھ پر افسوس کرتی تھی، مگر اب اس چیز کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ماں سے مل آتا تھا مگر رہتا الگ اپارٹمنٹ میں تھا۔ اگلے کچھ دن وہ اسکول نہ گیا مگر سوچ فریشا کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ کچھ دن بعد اس کا اسکول کا چکر لگا۔ اس نے کچھ بچوں کا ریکارڈ دیکھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے سعد کے بھی ڈاکومنٹس نکالے۔ کاغذات پڑھتے اس کے سر پر جیسے پہاڑ گر گیا ہو۔ کاغذات میں وہ ڈائیورس شو ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سارا ڈیٹا چیک کیا مگر اس میں بھی فریشا کا طلاق ہی سامنے آ رہا تھا۔ اب اسے فریشا کی حالت اور رویہ سمجھ آیا۔ وہ اسے سچ بتانا نہیں چاہتی، یعنی وہ اسے غیر سمجھتی تھی، اس لیے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ اس سے نالاں تھا، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بھانبڑ جھڑنے لگے۔ اتنی بے رخی، اتنی بے اعتنائی۔
ذرا تو اعتبار کرتی، اپنا دکھ تو شیئر کرتی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ اس کے آفس پہنچا۔ اس کا آف ٹائم ہونے والا تھا۔ وہ آفس سے نہ نکلی تو وہ خود اندر کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے قریب ہی وہ اسے نکلتی دکھائی دی۔ خضر تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کے تحمل کا پیمانہ انتہا کو پہنچ گیا تو وہ اسے کندھے سے تھامتا دیوار سے لگا گیا۔ چھوڑو مجھے خضر! وہ نہ سمجھے سے خود کو چھڑوانے لگی۔ کیوں نہیں بتایا مجھے کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتا دانت پیس کر بولا۔ اوہ! سمجھتے ہوئے اس کی مزاحمت ختم ہوئی۔ اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے تاثرات سخت ہوئے۔ کیوں لینا دینا نہیں؟ اتنے سالوں سے تمہاری محبت کا دم بھر رہا ہوں اور تم نے اپنا دکھ بانٹنے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ سختی سے کہتے آخر میں لہجہ شکایتی ہوا۔ تم پرانے حوالے سے ایک بار ملنا چاہتے تھے، میں ملنے آ گئی، بات کر لی، تمہاری تسلی ہو گئی۔ اب اس سے آگے کچھ نہیں۔ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں اور آئندہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی، تو پلیز اب مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ اس کو دھکیل کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم یوں مجھ سے لا تعلق نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر اس کا راستہ روک کر بولا۔ ہمارا تعلق کئی سال پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ فریشا نے کہہ کر دانت کچکچائے۔ میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ابھری۔ فریشا کا ایک بھی لفظ اسے بھاری پڑتا۔ تمہاری محبت کی وجہ ہی سے تو میں اس حالت میں ہوں۔ کاش وہ محبت نہ کی ہوتی تو شاید اتنی تکلیف سے نہ گزرتی۔ رندے گلے سے کہہ کر وہ چلی گئی۔ خضر وہیں کھڑے ہو کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بے دلی سے گھر لوٹا۔ فریشا کی تکلیف دیکھ کر وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فریشا کو اپنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اسے فریشا کو ہر حال میں منانا اور یہ سب ٹھنڈے دل و دماغ سے کرنا تھا۔ فریشا خود آفس سے آنے کے بعد عجیب کیفیت کا شکار رہی۔ وہ اس کے ساتھ اپنائے گئے رویے پر پشیمان تھی۔ اسے اس قدر سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو سب بھی ہوا اس کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اس کو قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ حقیقت میں وہ اسے غلط نہیں سمجھتی تھی، بس جذبات میں کہہ دیا۔ مگر جو بھی ہو وہ اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ساری رات سوچوں کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی۔ صبح وہ سعد کو تیار کر رہی تھی جب خضر کی کال آئی۔ وہ نظر انداز کیے کام میں لگی رہی، مگر وہ بھی مستقل مزاج تھا، کال پر کال کرتا رہا۔ آخر سعد کے آگے ناشتہ رکھ کر اس نے کال اٹھائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ڈائریکٹ کہا۔ میں اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے سختی سے منع کیا۔ میں کل کے رویے کے لیے شرمندہ ہوں، مجھے ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کال کاٹنے کے ڈر سے جلدی کہا۔ مجھے پچھلا کچھ یاد نہیں، اب ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی میں تھی۔ میں تمہیں آفس سے واپسی پر لینے آؤں گا، تمہیں انکار ہی ملے گا، اس لیے مت آنا، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں آفس کے سامنے موجود ہوں گا، آمنے سامنے بات ہوگی۔ اگلے پل اس کا میسج موصول ہوا۔ فریشا اس کی ہٹ دھرمی پر ماتھا مسلنے لگی۔ حسب وعدہ وہ شام کو موجود تھا۔ خضر پلیز یہ سب مت کرو۔ اس کے کولیگ اور انتظامیہ اس سے سوال کرنے لگے تھے۔ مجھے تم سے سوری کرنی تھی، میرا کل کا رویہ نامناسب تھا۔ وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ کل کی بات کل ہی ختم ہو گئی۔ وہ اسی ملاقات کو طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے اچانک یہ سب پتہ چلا، وہ بھی جب میں تم سے مل چکا تھا، تو مجھے برا لگا کہ تم مجھے غیر سمجھتی ہو۔ میں تمہارے لیے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ تم مجھ سے اپنی تکلیف شیئر کر لیتی۔ اس نے شکوہ کیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور کلاس میٹ ہوتی تب بھی میں ایسا ہی کرتی، کوئی ذاتی بات اس سے شیئر نہ کرتی۔ وہ باہر دیکھتے بولی۔ مجھے تم باقی سب سے ملا رہی ہو۔ اس کا دل دکھا۔ تم میرے لیے باقی کولیگز کی طرح ہی ہو۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فریشا جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اب بھی تمہارے انتظار میں وہیں کھڑا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ وہ اب مزید دیر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ سن کر فریشا کو دھچکا لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب تو اس نے سوچا نہ تھا۔ اسے لگا تھا وہ بس اس کے لیے فکر مند تھا، مگر اس نے تو پرپوز ہی کر دیا۔ جسٹ شٹ اپ خضر، وہ گررائی۔ اس کی بات پھر خضر نے سائڈ پر گاڑی روکی۔ میں جانتا ہوں یہ غیر متوقع ہے، تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہو، پر میں تمہیں ایک بار کھو چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ وہ اس کی ناراضگی دیکھ کر کہنے لگا۔ تمہیں ایک شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں سے یہ بات کرتے شرم آنی چاہیے۔ وہ چلائی۔ طلاق شدہ اور رہی بات سعد کی، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اسے باپ کا پیار دوں گا۔ خضر کسی طرح اسے منانا چاہتا تھا۔ ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں اور مجھے اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے آئندہ اس طرح کی فضول گوئی سے پرہیز کیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر سختی سے انکار کیا۔ ابھی تم غصے میں ہو، سوچ لو، جتنا چاہے وقت لے لو۔ اس نے گاڑی چلا دی۔ میرا فیصلہ حتمی ہے، اس لیے تم مجھے میرے راستے میں نظر نہ آنا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی وہ وارن کر کے اتر گئی۔ خضر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے منانا مشکل تھا، مگر اس بار وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مما، سر آپ کو چھوڑنے آئے تھے؟ وہ اس سے بالکنی سے دیکھ چکا تھا۔ ہوں، اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ ذہین بچہ تھا، اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس نے سعد کو اپنے بازو پر لٹایا۔ اس کے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔
واہ، پھر تو میں سب فرینڈس کو بتاؤں گا، اس نے ایکسائٹیڈ ہوتے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرتے، پھر آپ کے فرینڈ سمجھیں گے کہ آپ کو وہ پاس کرواتے ہیں۔ اس نے ڈراوا دیا کہ وہ سچ میں کسی سے کچھ نہ کہہ دے۔ پھر میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ واقعی اس کی باتوں میں آ گیا۔ فریشا نے اسے بہلا کر سلا دیا، مگر وہ خود سو نہ سکی۔ خضر کی باتیں اس کے دماغ میں چلنے لگیں۔ آہ خضر، تم ابھی وہیں کھڑے ہو۔ ہم اس لیے میری بات نہیں سمجھ سکتے، مگر میں جن مراحل سے گزری ہوں میری سوچ اور نظریات بالکل بدل چکے ہیں۔ میری زندگی میں محبت اور شادی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اب میں ایک ماں ہوں اور سعد کے ہونے سے میری زندگی مکمل ہے۔ تخیل میں اس سے مخاطب ہوتی وہ جھک کر سعد کے ماتھے پر جھکی۔ اس کے پاس باپ نہیں تھا، اب وہ کسی صورت اس کی ماں کو اس سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ سعد اور وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ آنے والے دنوں میں خضر نے اس کی کئی بار کال کی، مگر اس نے ریسیو ہی نہ کی اور نہ ہی میسیجز کا جواب دیا۔ وہ اس کے سخت رد عمل کے پیش نظر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ یا سعد کو اسکول چھوڑنے آتی یا لینے آتی یا آفس آ رہی ہوتی۔ ایسی صورت میں وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جو اسے جلد مل گیا۔ فریشا سعد کے ساتھ اس کی برتھ ڈے کی شاپنگ کرنے گئی۔ پہلے وہ ایک بیکری پر گئی۔ وہ بھی ان کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ سعد اسے باتوں میں بتا چکا تھا وہ اپنی مما کے ساتھ کیک کا آرڈر دینے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر اس تک پہنچا۔ خضر نے اسے محبت سے گلے لگایا۔ وہ اسے بہت عزیز تھا، آخر اس کی فریشا کی اولاد تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مما، سر کو بھی برتھ ڈے پر انوائٹ کریں۔ وہ اس کے سر ہوا۔ بیٹا، ان کی مصروفیات ہوں گی، وہ ان کی مزید اٹیچمنٹ نہیں چاہتی تھی۔ ارے نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کیوں اتنا اچھا چانس مس کرتا؟ سعد تو خوشی سے اچھل پڑا۔ پلیز خضر، مجھ سے فاصلہ رکھو، تم میرے لیے مشکلات بڑھا رہے ہو۔ اس نے خاموش سے التجا کی۔ وہ ہر چیز سمجھ گیا تھا، مگر وہ اس طرح اسے دور کر کے خود تو تکلیف دے رہی تھی۔ وہ ایسی بے رنگ زندگی کی حقدار نہیں تھی۔ اچھا چلو بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ وہ اسے اگنور کرتا سعد سے مخاطب ہوا۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بس آپ کی اچھی وشز چاہیے، وہ بڑوں کی طرح بولا۔ اتنے برے حالات میں بھی فرشتے اپنے بیٹے کو اتنے مہنگے اسکول میں کیسے پڑھا رہی ہے؟ کون ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے؟ ظاہری سی بات، اتنے برے حالات میں وہ خود تو کچھ نہیں کر پا رہی ہوگی، کوئی تو ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن کون؟ یہ میرا ڈیڈکٹیو مائنڈ جو ہے نا، میں کوئی اسپوائلر نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کہانی پڑھیں اور کمنٹ سیشن میں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ فریشا بھی گفٹ نہیں لیتی تھی۔ میری ساری وشز تو آپ کے لیے ہیں۔ وہ اسے پیار کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پھر برتھ ڈے میں ملیں گے، وہ مسکرا کر کہتا روانہ ہوا۔ سعد برتھ ڈے کے دن اسکول گیا تو خضر نے اسے وہاں بہت خوبصورت سرپرائز دیا۔ اس کی کلاس میں اس کی برتھ ڈے منائی گئی۔ سارے کلاس فیلوز کو کینڈیز اور سنیکس دیے گئے۔ خضر کی موجودگی میں اس نے کیک کاٹا اور سب نے اسے وش کیا۔ سعد کے لیے یہ برتھ ڈے شاندار تھی۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی گھر میں تھی۔ فریشا نے ہر چیز بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کی تھی۔ پیچھے نیٹ کا خوبصورت ڈیکور کیا تھا جس کی خوبصورتی میں بلو اور سلور بیلونز نے چار چاند لگا دیے تھے۔ سعد خوشی سے اچھلتا پھر رہا تھا۔ اس کے کچھ فرینڈز بھی آئے تھے۔ 7 بجے کے قریب خضر بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر فریشا کی سانس رکی۔ سعد نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کا خضر کے قریب ہونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ کب سے دعا کر رہی تھی کہ خضر نہ آئے، مگر شاید وہ قبولیت کی گھڑی نہیں تھی۔ اس کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی اور وہ اس کا مہمان، تو اسے ویلکم کرنا پڑا۔ کچھ بچوں کی مدرس تھیں، باقی اس کے گھر والے تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے تعارف کروایا تو خضر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ 8 بج گئے مگر ابھی تک کیک کٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی دیر ہے؟ خضر نے پوچھا۔ اسے لیٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دادا ابو۔ کچھ دیر بعد سعد بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ لو آ گئے چیف گیسٹ، فریشا کی بھابھی نے ناک چڑھایا۔ خضر نے دیکھا کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر آدمی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک تھوڑا جوان انسان تھا۔ فریشا کے بھائی اور والدہ دوسری طرف تھے۔ اب ان کا کیا تعلق؟ اس کی چھوٹی بھابھی نے کہا۔ ان سے ہی تو تعلق ہے، یہ ٹھاٹ باٹ انہی کے دم سے تو ہے۔ فریشا پاگل تو نہیں ہے جو رشتہ ختم کرے، بڑی بھابھی نے کہا، مگر اس کی تو طلاق ہو گئی ہے۔ طلاق تو بڑے سے ہوئی، چھوٹا ابھی راہ میں کھڑا ہے۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ مرد سعد کو اٹھائے تھا جبکہ فریشا پاس کھڑی تھی۔ خضر کے دل میں بھانبڑ اٹھنے لگے۔ اسے فریشا پر یقین تھا مگر اب وہ اس کا نام کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب سب آ چکے تھے تو سعد نے کیک کاٹا۔ وہ اپنے چاچو کے ساتھ تھا۔ فریشا کو کیک کھلانے کے بعد اس نے اپنے چاچو کو کھلایا۔ خضر کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ جنونی تھا۔ آپ کا تعارف؟ انہوں نے خضر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں سعد کا سر ہوں، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ میں ابھی عرصے پہلے لوٹا ہوں۔ مہمان جانے لگے تو وہ بھی گھر کے لیے نکلا، مگر اب اسے جلد کچھ کرنا تھا، چاہے اسے انگلی ٹیڑھی کیوں نہ کرنی پڑتی۔ اگلے دن وہ اسکول میں داخل ہوا تو اسے بریک کے وقت سعد ایک طرف خاموش بیٹھا دکھائی دیا۔
اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ کچھ نہیں، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ ہم تو فرینڈز ہیں نا، تو پھر ہمیں کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ وہ اس کے بال سنوارتے بولا، میرے بابا میری برتھ ڈے پر بھی نہیں آئے۔ ابھی اس کے دوستوں نے اس کے بابا کا پوچھا تھا، وہ مصروف ہوں گے۔ اب وہ بچے کو اسی طرح بہلا سکتا تھا۔ مجھے پتہ ہے ماما بابا کی ڈائیورس ہو گئی ہے، اب بابا کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ اس اسٹیج پر تھا کہ سب سمجھتا تھا، اور اب بھی کسی بچے کی فیملی نے اسے سامنے اس چیز کا ذکر کیا ہوگا، اور وہ سعد کو سب بتا گیا۔ اس وقت خضر نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ فریشہ آفس میں تھی جب اسے اسکول سے کال آئی کہ سعد سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ بہت مشکل سے ہوش سنبھالتی ہاسپٹل پہنچی۔ اسکول کا عملہ اسے وہاں لے آیا تھا۔ اس کے پہنچنے پر ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا۔ وہ سعد سے مل بھی نہیں پائی تھی کہ پہلے علاج ضروری تھا۔ وہ ICU کے باہر تڑپتے دل سے دعا مانگ رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ بہت تکلیف دے رہا تھا۔ سعد کیسا ہے؟ خضر بھی ہانپتے ہوئے پہنچا۔ ابھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ اسے بھی اسکول سے کال آئی تھی۔ فکر مت کرو، سعد ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر فریشہ کو دلاسا دینا ضروری تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو دونوں اس کی طرف بھاگے۔ ہی از آل رائٹ۔ چوٹ تھوڑی گہری تھی مگر خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ فریشہ بےتابی سے بولی۔ سر میں ٹانکے لگے ہیں، اس لیے اسے اینستھیزیا دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ہاں، مگر آپ کا بیٹا چوٹ اور درد کی وجہ سے چڑچڑا ہوگا، روئے گا، ضد کرے گا، تو آپ کو اسے طریقے سے سنبھالنا ہوگا۔ ڈاکٹر خضر کو ہی سعد کا والد سمجھا تھا۔ جی ضرور۔ وہ ذمہ دار باپ کی طرح تمام ہدایات سن رہا تھا۔ سعد کو روم میں شفٹ کیا گیا تو وہ اسے سرہانے میں بیٹھی رہی۔ باقی ہر چیز خضر نے ہی دیکھی۔ مما، ہوش میں آتے اس نے ماں کو ہی پکارا۔ میں یہاں ہوں، پاس۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ پین ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ سر پر رکھنا چاہا۔ ابھی ٹچ مت کرو۔ وہ روکنے لگی۔ بابا، اس کی پکار پر فریشہ تڑپی۔ کتنی شدت سے اس نے باپ کو پکارا تھا۔ تم کیا کھاؤ گے؟ میں بناؤں؟ وہ آنسو پیتے دھیان ہٹانے لگی۔ بابا کو بلائیں۔ بابا، وہ رونے لگا۔ میں نے کال کی ہے، وہ آ جائیں گے کچھ وقت تک۔ اس نے بہلایا۔ مجھے ابھی بابا چاہیے۔ ضد کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگی۔ فریشہ، خضر اسے میڈیسن کا بتانے آیا تھا۔ بابا، سعد نے اسے دیکھ کر باہیں پھیلائیں۔ اس کے اس رد عمل پر دونوں حیران رہ گئے۔ خضر کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ بابا، اس نے پھر پکارا تو خضر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی گود میں سما گیا۔ آپ کہاں تھے؟ اس صائم نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگا۔ میں کام سے گیا تھا۔ خضر نے اس کا کندھا سہلایا۔ فریشہ کے تو کاٹو بدن میں خون والا معاملہ نہیں تھا۔ اس کا بیٹا باپ کی محبت کے لیے اتنا ترسا ہوا تھا کہ خضر کی نرم مزاجی پر اسے ہی یہ عہدہ دے دیا۔ پرومس کریں، اسے اسکول سے نکال دیں گے۔ صائم نے اسے جان بوجھ کر دھکا دیا تھا۔ اوکے، جیسا آپ کہو گے۔ خضر نے اسے بہلا کر سوپ پلایا جو خود بنا کر لایا تھا، پھر دوا دی اور سلا دیا۔ آئی ایم سوری، وہ چوٹ کی وجہ سے ایسا بیہیو کر رہا تھا۔ فریشہ نے صفائی دی۔ مجھے برا نہیں لگا، بلکہ میں خود اس کا باپ بننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا۔ یہ سب وقتی باتیں ہیں، جب اس کا باپ اس کا نہیں بنا تو کوئی اور کیسے بنے گا؟ وہ ہنکارا بھرتے بولی۔ مجھے وہ جان سے عزیز ہے۔ تم ایک بار نکاح کے لیے مان جاؤ، میں سگے باپ سے بڑھ کر چاہوں گا۔ خضر نے عہد کیا۔ میں اس بات کا جواب دے چکی ہوں، اور اس وقت میں پہلے پریشان ہوں۔ اس طرح کی فضول باتوں سے مجھے مزید پریشان مت کرو، بلکہ کوشش کرو کہ سعد سے دور رہو۔ وہ چٹکی۔ یہ تو اب نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے بابا کہا ہے تو میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا، اور وہ بھی جلد۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ وہیں سعد کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد نرس نے انجیکشن کا کہا۔ وہ سعد سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ پہلے تو خضر نے سب سنبھال لیا، مگر اب اسے سب دیکھنا تھا۔ رات کو وہ اکیلی تھی، دل پریشان تھا۔ وہ سعد کی پائنتی سے ہی لگی بیٹھی رہی۔ اب وہ پریشان تھی کہ وہ اٹھے گا تو کیا کھلائے گی؟ اگر وہ گھر جائے تو پیچھے سے سعد کو کس کے پاس چھوڑے؟ اسی کشمکش میں رات کٹی۔ فجر کے بعد اس کی آنکھ لگی۔ 8 بجے وہ سعد کے پکارنے پر اٹھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اٹھتے ہی خضر کا پوچھا۔ کام سے گئے ہیں۔ اب درد تو نہیں ہو رہی؟ وہ پیار سے بولی۔ سر میں بھی ہو رہی ہے اور ہاتھ میں بھی۔ اس کا اشارہ برنولے کی طرف تھا۔ اچھا، یہ ابھی اتر جائے گا۔ کیا کھاؤ گے؟ میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کی تکلیف پر آنسو پیتے بولی۔ سینڈوچ؟ ٹھیک ہے، میں لاتی ہوں۔ وہ ڈاکٹر سے کھانے پینے کا پوچھ چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ نرس کو سعد کا خیال رکھنے کا کہنے کا تھا۔ سعد بیٹا، تم تھوڑی دیر میرا موبائل لے لو، میں آتی ہوں، استعمال نہ کرنا۔ وہ اسے ہدایت دے کر باہر نکلی۔ نیچے پہنچی تو خضر کا ڈرائیور ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ریلیکس ہوئی۔ ناشتہ لے کر واپس آئی تو سعد آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ آپ اتنی جلدی آ گئیں؟ ہاں، میں نے ناشتہ منگوا لیا تھا، کہہ کر وہ اس کا ہاتھ منہ دھلانے لگی۔ مجھے بابا کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ وہ پھر ضد کرنے لگا۔
وہ تمہارے بابا نہیں ہیں، اس نے سختی سے کہا۔ وہ میرے بابا ہیں، ابھی انہیں بلاؤ۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ اس نے سعد کا ایسا رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا بلاتی ہوں، وہ پریشان ہوتے بولی۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی۔ اچھا میں کال کرتی ہوں، اسے ماننی پڑی۔ یہ سعد تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خضر کے کال اٹینڈ کرتے اس نے سعد کو پکڑایا۔ اس کی ضد پر وہ شام کو آنے کا وعدہ کر گیا۔ بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ خضر کے کہنے پر اس نے ماں کو فون پکڑایا۔ میں سعد سے ملنے تب آؤں گا جب تم مجھ سے رشتہ جوڑو گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ چٹکی۔ بکواس نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم ایسے مان جاؤ گی تو کبھی یہ سب نہ کرتا۔ اس وقت یہی طریقہ تھا اسے منانے کا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ بیچ مجھدھار میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ آخری حد تک چیخی۔ آئی ایم سوری، جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر اب دوبارہ کوئی رسک نہیں لوں گا۔ اسے پتا تھا وہ اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ تو تمہاری بھول ہے، میں اسے خود سنبھال لوں گی۔ اس نے غصے سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ واپس جا کر اس نے سعد کو ناشتہ کروا کر دوا دی۔ 2 گھنٹے بعد وہ بابا کی ضد کرنے لگا۔ اب نہ وہ دوا لے رہا تھا نہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو ایک ضروری انجیکشن لگنا تھا، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ ہر کوشش کے بعد اس نے ماں کو کال ملائی تو وہ کچھ دیر میں آ گئی۔ سعد ان سے بھی نہ بہلا۔ وہ رو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا سر دکھنے لگا۔ مجبور ہو کر اس نے خضر کو فوری آنے کا کہا، جس پر اس کی کال آ گئی۔ کس رشتے سے آؤں؟ اس کے فون اٹھاتے وہ بولا۔ خضر پلیز مجھے تنگ مت کرو، سعد کا سر دکھ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں آ رہا ہوں مگر مولوی اور وکیل میرے ساتھ ہوں گے، اس نے حتمی انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ فریشہ نے بینچ پر موبائل پٹکتے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک طرف سعد کی حالت، دوسری طرف خضر کی ضد۔ وہ بری طرح پھنس گئی۔ اس کے آتے ہی سعد چہک اٹھا۔ بابا اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ وہ اسے مضبوطی سے تھام کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ ہاسپٹل سے سیدھا ہم اپنے گھر جائیں گے۔ اس کی بات پر جہاں سعد اچھلا وہیں فریشہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر سعد کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس کی بات پر فریشہ کی ماں اسے باہر لے آئی۔ فریشہ کو سب کچھ بتانا پڑا۔ تم نے اسے فون کر دیا، مجھے اور اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ کی تھی، سب سے پہلے انہیں کال کی تھی مگر انہوں نے نہیں اٹھائی، وہ سر جھٹکتے بولی۔ مصروف ہوں گے، انہوں نے بہانہ بنایا، بعد میں کالز دیکھ کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسے اسکول والوں نے بتایا تھا، پھر بھی آ گیا اور ہر چیز سنبھال لی۔ مجھے کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا، یہاں تک کہ ناشتہ اور اب لنچ بھی اس کے گھر سے آیا ہے۔ وہ جیسے مان سے بولی۔ تو پھر کر لو نکاح، انہوں نے مشورہ دیا۔ سعد ابھی بچہ ہے، ابھی ضد کرے گا، مگر کچھ عرصے بعد شاید وہی مجھے غلط سمجھے۔ وہم نہ پالو، نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ اور انکل کا کیا کروں؟ انہوں نے سعد کے لیے کیس کر دیا تو اس کی کل کائنات ہی ساتھ تھا، نہیں کرے گا، وہ خود بوڑھا ہے، بچے کو کون سنبھالے گا؟ وہ اسے حسن کو دے دیں گے۔ ماں کے دل کے ہزار ڈر تھے، اس کی بیوی ویسے ہی خار کھاتی ہے، وہ بچے نہیں پالے گی۔ تم ہاں کرو، انشاءاللہ وہ تمہارے لیے اچھا سائبان ہوگا۔ پھر اپنے بھائیوں کی حالت تو تم نے خود بیان کر دی، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے وہ خود پریشان تھی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، میں اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ شام کو ہمارا نکاح ہے، میں سعد کو سمجھا دوں گا، آنٹی اس کے پاس رکیں گی۔ وہ اس کے سامنے آن رکا، اس نے آخری باتیں سن لی تھی۔ تمہارے آنے کا شکریہ، مگر میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، میں سعد کو لے کر باہر چلا جاؤں گا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر خضر نے دانت بھینچے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ جا کر سعد سے پوچھ لو، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ باقی جعلی پیپرز بنوانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں اسے اپنے بیٹے سی حیثیت سے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ آخر اسے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ میرے بغیر کہیں نہیں جائے گا، اسے یقین تھا۔ بات کر کے دیکھ لو، ہماری پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ وہ اس کی بات پر استہزائیہ انداز میں سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مما آپ کو پتہ ہے ہم ترکی جا رہے ہیں؟ وہ پرجوش تھا۔ نہیں بیٹا، ہم نہیں جا رہے، بابا نے کہا ہے، بلکہ ٹکٹس بھی بک کروائی ہیں، اس نے ماں کو یقین دلایا۔ میں نہیں جا رہی، مجھے پتہ ہے آپ کا آفس کا کام ہے تو ہم دونوں جا رہے ہیں، وہ مزے سے کہنے لگا۔ سعد آپ نہیں جاؤ گے، اس نے سختی سے کہا۔ میں جاؤں گا بابا کے ساتھ، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ وہ تمہارے بابا نہیں ہیں، تمہارے اصل بابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس نے غصے میں سچ کہہ دیا۔ وہ میرے بابا ہیں، وہ میرے بابا ہیں، بابا بابا، سعد نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سر میں درد شروع ہو گئی۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فریشہ نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹانے لگا۔ شور سن کر نرس بھاگ کر آئی، اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لکھ دیا۔ اتنے میں خضر آیا تو سعد اس کے ساتھ لگا۔ آپ میرے بابا ہیں نا؟ وہ بار بار یہی گردان کرنے لگا۔ ہاں میں ہی آپ کا بابا ہوں، اس نے فریشہ کو دیکھ کر سب سمجھتے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے بچے نے کس بات کا سٹریس لیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ بس ہم بات کر رہے تھے، خضر نے بہانہ بنایا۔ دیکھیں آپ کے بچے کی حالت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حادثے کے وقت وہ شاید کسی پریشانی میں تھا۔
اب بھی وہی بات اس کے ذہن پر حاوی ہے. بات کر کے اس کی پریشانی دور کریں. اگر ایسا بیہیو دوبارہ ہو تو اسے سائیکاٹرسٹ کو دکھانا پڑے گا. اپنی برتھ ڈے سے اگلے دن وہ اداس تھا کیونکہ کلاس سے بچے اس کے بابا کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. سائم نے اس کے بابا کے بارے میں برا بھلا کہا تو ان دونوں کا جھگڑا ہوا اور سعد سیڑھیوں سے گر گیا. اب تمہیں اس کے لیے یہ اسٹیپ لینا ہوگا. خضر کے بتانے پر وہ آنسو پیتی بیٹے کے پاس پہنچی جو دوا کے زیر اثر تھا. ڈاکٹر اسے کل ڈسچارج کر دیں گے اور ہم سیدھا گھر جائیں گے, وہی ہمارا نکاح ہوگا. اس کا انداز حتمی تھا. خضر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. ابھی سعد سو کر اٹھا تھا. خضر اس کے ڈسچارج کے پیپر بنوا رہا تھا. مما میری پٹی تو اتروائیں. وہ بے چین ہوا. ابھی یہ کچھ دن ایسے ہی رہے گی. وہ سمجھانے لگی. آج آپ دونوں کی شادی ہے, میں ایسا تھوڑی اچھا لگوں گا. اس کی بات سن کر فریشہ کا فشار خون بلند ہوا. خضر نے سعد کو یہ سب بتا کر اچھا نہیں کیا تھا. وہ خود کسی طرح اس کو سمجھا لیتی. مما میرا نیو ڈریس بھی منگوا لیں. اس کی پوری تیاری تھی. سعد ہم دونوں کے ساتھ کتنا خوش ہے. بیٹا پھر بابا کی کیا ضرورت ہے. اس نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی. مما مجھے بابا چاہیے. پھر ایک دم نیلا ہوتے بولا. سعد اس کی غیر ہوتی حالت پر اس نے ساتھ لگایا. مما میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ ان سے شادی کریں گی نا. وہ اکھڑتی سانس سے بولا. ہاں. جو کام خضر کی محبت نہ کرا سکی سعد کی بگڑتی حالت نے کر دیا. آخر اس کی والدہ نے اپنے گھر سے اس کے بھائیوں کی موجودگی میں اس نکاح کی حامی بھری. انہیں گھر چھوڑ کر وہ شام کو مولوی اور ساز و سامان کے ساتھ موجود تھا. وہ بے دلی سے تیار ہوئی مگر دل کی کیفیت عجیب تھی. خضر سے شادی اس کی کتنی بڑی خواہش تھی. ایک ہونے کی کتنی دعائیں مانگی تھی مگر قبول اس وقت ہو رہی تھی جب وہ خواہش ختم ہو گئی. اب وہ کوئی نوعمر لڑکی نہیں بلکہ ایک بچے کی ماں تھی. وہ اس کی لال کلیوں والا فراک لایا تھا جس پر سلور کام تھا, ساتھ میچنگ ڈائمنڈ کی جیولری تھی. سعد کے لیے بھی بہت کچھ تھا. اتنے کم وقت میں اس نے اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا. اس کے بھائیوں کے اعتراضات اس کی ماں نے رد کر دیے اور رات میں کھانے کا انتظام کروایا. وہ اپنے کچھ دوستوں اور چچا کے ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے آیا تھا. فریشہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی. مولوی صاحب نے اس کی رضامندی معلوم کرنے پر اس کے دل کی تال ایسے بدلی تھی کہ وہ خود حیران رہ گئی. وہ عجیب کشمکش میں تھی کہ سعد اس کے پاس آ بیٹھا. اس کے بیٹھنے پر وہ ہاں کہہ گئی. نکاح نامے پر سائن کرتے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے. یہاں پہنچتے ہوئے وہ بہت کٹھن راستے سے گزری تھی. اپنے بیٹے کے لیے وہ کتنی مشکلات اٹھا چکی تھی. ادھر خضر کی کیفیت بھی کچھ الگ تھی. وہ تو اس کو پانے کی امید ہی چھوڑ چکا تھا. اب اسے ایسے لگ رہا تھا کہ مرتے شخص کو نئی زندگی مل گئی ہو. اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے فریشہ کو اپنے متاع حیات کے روپ میں قبول کیا. یہ اس کی زندگی کا سب سے انمول لمحہ تھا. سعد اس کے پاس آیا تو اس نے دل سے گلے لگایا. یہی تو وہ ننھا فرشتہ تھا جو اسے اپنی محبت سے ملانے کا سبب بنا. سعد اسے بہت عزیز تھا. اس نے دل سے عہد کیا کہ اسے خود سے بڑھ کر چاہے گا. کچھ دیر میں ان کی کچھ تصویریں بنیں جس میں سعد ساتھ تھا. فوٹوگرافر کے کہنے پر بھی اس نے سعد کے بنا تصویر نہ بنائی. رخصتی کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہا تھا. سارے مہمان وہیں سے گھر چلے گئے تھے. وہ گاڑی چلا رہا تھا. فریشہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ سعد خضر کی گود میں بیٹھا اسٹیئرنگ تھامے تھا. اس کے ہاتھوں پر خضر کے ہاتھ تھے. وہ بہت خوش تھا. فریشہ نے اسے مطمئن دیکھ کر نظر خضر پر ڈالی جو اس سے باتوں میں لگا تھا اور گاہے بگاہے اس پر نظر بھی ڈال رہا تھا. وقت حالات جو بھی ہوں وہ اس کی ہو گئی تھی. اس کے لیے یہی کافی تھا. وہ اسے لیے اپنے گھر گیا. یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا. فریشہ کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ کافی بڑی کوٹھی میں رہتا تھا. اس نے سب سے سنا تھا. گھر میں داخل ہوتے ان پر پھول نچھاور کیے گئے. سعد تو بہت خوش تھا. البتہ فریشہ خاموش تھی. نہ جانے کب اس نے گھر کو بھی ڈیکوریٹ کروا لیا تھا. وہ انہیں لیے گھر کے اندر داخل ہوا. کچھ دیر بعد ملازم جوس لے آیا. اس نے ٹرے سے گلاس لیا. سعد بھی گھر دیکھنے چلا گیا. یہ اب تمہارا گھر ہے. وہ اسے استحقاق سے دیکھ کر بولا. تم تو کہیں اور رہتے تھے. اس کی نظروں سے بے چین ہوتے اس نے بات بدلنے کی غرض سے کہا. اب یہی ہمارا چھوٹا سا گھر ہے اور یہی ہماری دنیا ہے. خضر اس کے سامنے دو زانو آ بیٹھا. تمہاری فیملی؟ اس کی حیرت یقینی تھی کیونکہ انہی کی وجہ سے تو وہ ایک نہیں ہو سکے تھے. وہ بھی ہیں مگر اب صرف ہم. اب میں کسی کو ہمارے درمیان مداخلت کی اجازت نہیں دوں گا. خضر نے اس کے ہاتھ تھامے. وہ تو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا کہ فریشہ اس کی ہو گئی. اتنے میں سعد بابا کی گردان کرتے ان تک آیا. خضر نے تیزی سے ہاتھ چھوڑے مگر اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آئی. وہاں کسی بیزاری کا شائبہ نہ تھا. یعنی وہ اس کے آنے سے چڑا نہیں تھا. کیا ہوا لٹل پرنس؟ اس نے بازو پھیلائے. آپ کا گارڈن بہت پیارا ہے. بس اس میں سلائڈ اور جھولا لگوا دیں. اس نے فرمائش کی. بالکل کل ہی لگ جائے گا. بس پہلے آپ کمرے میں چل کر آرام کریں. وہ کہتے ہوئے اسے گود میں اٹھا گیا. آئیں فریشہ. وہ تو کہہ کر مڑ گیا مگر اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے. وہ پہلے دن کی دلہن تھی. فطری جھجک تو لازمی تھی. وہ کھڑی تو ہو گئی مگر ایک قدم نہ اٹھا سکی.
وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ خضر نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ ہم قدم تھے۔ آج بھی بنا کہے وہ اس کے دل کی بات جان گیا۔ کمرہ گراؤنڈ فلور پر ہی تھا۔ اس کو بھی پھولوں اور LED لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ خضر نے سعد کو بیڈ پر لٹایا۔ تمہاری طبیعت صحیح ہوگی تو ہم تمہارا روم بھی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کریں گے۔ میں تو ماما کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ پریشان ہوا۔ ہاں مگر اب تو آپ بگ بوائے ہو، آپ کا روم الگ ہونا چاہیے جہاں آپ کے نئے ٹوائز بھی ہوں گے۔ اس نے بہلایا۔ اوہ سچ میں؟ پھر مجھے پلے اسٹیشن بھی چاہیے۔ وہ تو خوش ہو گیا۔ بالکل، اب بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ اس نے بال سہلائے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی خضر نے گرم دودھ پلا کر دوا دی۔ فریشہ ان کی اپنائیت دیکھتی رہی، پھر گود میں لے کر اسے سلا دیا۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، اس کا دل بھی نہیں تھا۔ اوہ میں زنگر منگواتا ہوں کہہ کر اس نے آرڈر کیا۔ اس کی پسند خضر سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ خود بھی اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ موسم اچھا ہے نا؟ وہ سر اوپر کو اٹھا کر بولا۔ دل کا موسم جو اچھا ہے، فریشہ نے اصلیت بتائی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ ساتھ چلتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سچ کہوں تھوڑا ڈر بھی ہے، مگر کہیں اطمینان بھی ہے کہ سب صحیح ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم ساتھ ہیں تو سب صحیح ہوگا۔ تم اپنے دل سے ہر طرح کا ڈر نکال دو۔ وہ کہتے اس کے سامنے رکا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دل کا ڈر نہیں بتا پا رہی تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ وہ نگاہیں اس پر جمائے بولا۔ تم نے مجھے سعد کی حالت پر بلیک میل کیا ہے۔ اسے ابھی بھی گلا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر نو سوری، میں تمہیں پانے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ جانتے ہو میں کتنی پریشان تھی۔ ہاں مگر یہ آخری بار ہے، آئندہ میں تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے فریشہ کے ماتھے سے سر ٹکراتے عہد کیا۔ اتنے میں بیل بجی۔ اف یہ ظالم سماج۔ وہ اکتا کر گیٹ کی طرف گیا۔ ملازم سب گھر جا چکے تھے۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں پارسل تھا۔ چلو جلدی ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ وہ اس کے پیچھے کچن تک گئی۔ وہ برتن سیٹ کرنے لگا۔ میں کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھائے۔ اوہ تم پہلے دل کی دلہن ہو، اس لیے بیٹھو۔ اس نے یوں کہا کہ وہ سٹ پٹا کر ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ خضر نے ہی سارا سامان سیٹ کیا۔ تم نے ڈب بھی منگوائی ہے؟ وہ سب دیکھ کر بولی۔ تمہاری فیوریٹ ہے، وہ کہہ کر سامنے بیٹھا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ اس نے ذہن میں پنپتا سوال پوچھ ہی لیا۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ یہیں رہتا تھا۔ 5 سال پہلے میں ابروڈ چلا گیا تھا، پھر لوٹا تو ادھر ہی رکا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ جو لوگ مجھے تم سے دور کرنے کی وجہ بنے، میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ خضر کندھے اچکاتا کھانے لگا۔ خضر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ فریشہ آج نہیں، میں بہت خوش ہوں اور اس احساس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب پر فریشہ کو خاموش ہونا پڑا۔ تمہیں میری یاد نہیں آئی کبھی؟ اس کے لہجے میں بہت کچھ کھونے کا ملال تھا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو شاید میرے دل میں کوئی قلق نہ ہوتا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری ہر تکلیف پر تمہیں کھونے کا غم حاوی ہوا۔ تم میری زندگی میں نہ ہوتے ہوئے بھی تھے۔ پھر سعد کے بعد ایک ماں کا جنم ہوا تو فریشہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ بات کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اب ہر دکھ بھرا لمحہ جیسا آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہو۔ ہم ماضی کو تو نہیں بدل سکتے، مگر اگلی زندگی اور خوبصورت اور شاندار بنانے کا عہد ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ دھیما سا مسکرائی۔ کچھ دیر بعد خضر کی کال آئی تو اس نے اشارے سے فریشہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی ضروری کال تھی، لمبی چلنی تھی۔ اس نے سارا سامان سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور سعد کے ساتھ لیٹ گئی۔ ہسپتال میں دن رات کی بے آرامی کی وجہ سے تھکاوٹ حاوی تھی۔ کوشش تو کی اس نے کہ خضر کا انتظار کرے، مگر نیند ایسے حاوی ہوئی کہ آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ خضر کی باہوں میں تھی۔ اس کے اتنے قریب آنے پر دل میں اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا، اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ ایک طرف سعد تھا، دوسری طرف خضر۔ وہ بیڈ سے اتر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمت کر کے اس نے خود کو جنبش دی کہ خضر کو جگائے، بغیر اٹھ جائے، مگر اس نے ہلنے پر وہ گرفت سخت کر گیا۔ خضر، اس نے پکارا۔ چھوڑو، وہ منمنائی۔ کیا یار، اتنے عرصے بعد تو سکون کی نیند آئی ہے، تم بھی آرام کرو، وہ بند آنکھوں سے بولا۔ سعد اٹھ جائے گا۔ اس کی بات پر وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ بچہ تھا، 100 سوال کرتا۔ فریشہ اٹھ کر فریش ہوئی، باہر آئی تو خضر نے سعد کو حصار میں لیا تھا۔ یہ منظر اس کے دل کو چھو گیا۔ خضر سعد سے بہت پیار کرتا تھا۔ نم آنکھوں سے وہ ناشتہ بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سعد کو اٹھانے گئی تو اس نے دوا بھی تو لینی تھی۔ اس کے پہنچنے پر وہ اسے تیار ملے۔ تینوں ناشتہ کر ہی رہے تھے، خضر کو کال آئی۔ اس کے تاثرات بدل گئے۔ آپ کو خبر کافی لیٹ ملی، اس نے کرخت آواز میں کہا۔ آپ نے تو اسے میری زندگی سے دور نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر خدا نے میری دعا سن لی، اب ہم ایک ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی پرایا نہیں کیا، آپ سے ملنے پہلے کی طرح آتا رہوں گا، بلکہ آج ہی آؤں گا۔ آخر سمجھا بجھا کر بات ختم کر دی۔ وہ کافی ناراض ہوں گی، وہ تصور کر سکتی تھی۔ میں نے بیٹا ہونے کا ہر فرض نبھایا، مگر تمہارے معاملے میں اب کوئی رسک نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ فریشہ بہت کچھ کہنے کی حسرت لیے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا فریشہ، چپ چپ کیوں ہو؟
شام کو اس نے پوچھا، آنٹی نے کیا کہا؟ وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں۔ تو میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ میری خوشی کے لیے وہ تمہیں تو شاید قبول کر بھی لیں، مگر سعد کو وہ مقام نہیں دیں گی، نہ ہی ان کا رویہ خوشگوار ہوگا۔ اس لیے میں تم دونوں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا، خاص کر سعد کو۔ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہیں گے۔ اور اگر سعد چلا گیا، وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتی تھی۔ وہ کہاں جائے گا؟ شاید اس کے دادا ہماری شادی ایکسیپٹ نہ کریں گے اور سعد کو لے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی تکلیف سے گزری تھی۔ کس کی اتنی ہمت کہ ہمارے سعد کو ہم سے دور کریں؟ وہ ایک دم غصے سے لال ہوا۔ دوسری شادی کے بعد وہ کیس کر سکتے ہیں۔ نہیں کریں گے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اس کے اتنے یقین پر حیران ہوئی۔ چاچو ان کی کمپنی کے بہت بڑے انویسٹر ہیں، وہ ہم سے ٹکرا کر اپنا نقصان نہیں کریں گے۔ اب کی بار وہ کسی بات سے غافل نہیں تھا۔ سچ میں؟ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ بالکل، میں اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کروں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ تھینک یو خضر، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مشکور ہوئی۔ اتنا پھیکا سا تھینک یو مجھے پسند نہیں، اس نے کہہ کر اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا۔ آج وہ کافی عرصے بعد دل سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے شاکنگ پنک ساڑی پہنی تھی، یہ اس کا پسندیدہ لباس تھا، اس لیے ابھی خضر نے ہی ساری شاپنگ کروائی تھی۔ تھوڑی ہیوی تو تھی، پر وہ خضر کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ اتنی مشکلات کے بعد تو وہ ملے تھے، اس لیے اس نے مناسب سا میک اپ کر کے جیولری بھی پہن لی۔ خضر سعد کو ڈاکٹر کو دکھانے گیا تھا، اب وہ کافی بہتر تھا، بس یہ فائنل چیک اپ تھا۔ وہ لوٹے تو وہ انہیں ریسیو کرنے گیٹ تک گئی۔ سویا ہوا سعد خضر کے کندھے سے لگا تھا۔ اس کو سنبھالتے خضر کی نظر جب فریشہ پر پڑی تو پلٹ نہ سکی۔ وہ تو سادگی میں اس کا دل دھڑکا دیتی تھی، اب تو غضب ڈھا رہی تھی۔ آج تو میری خیر نہیں، خضر نے آ بھری۔ بس چیک کر رہی تھی مجھ پر ساڑی کیسی لگتی ہے۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے بال جھٹکے۔ میں ذرا سعد کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤں، پھر تفصیل سے تعریف کرتا ہوں۔ وہ بنا کہے مڑ گیا۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، اس نے پیچھے سے صدا لگائی۔ سویٹ ڈش میری مرضی کی ہوگی، وہ ویسے ہی چلتا بولا۔ بدتمیز، وہ زیر لب کہتی کچن میں آ گئی۔ البتہ دھڑ کی رفتار معمول سے زیادہ تھی۔ اس نے سعد کے فیورٹ کوفتے بنائے تھے، ساتھ زیرہ رائس اور شاہی ٹکڑے بھی تھے۔ آج ہم پر اس خاص عنایت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے دبے پاؤں آ کر اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ بس تمہیں پسند ہے اس لیے۔ اس کی قربت پر اس نے آنکھیں مون کر اس کی خوشبو سانسوں میں اتاری۔ مجھے تم پسند ہو اور ساری کی ساری پسند ہو۔ وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔ یہ لمحات انہیں کتنی آزمائشوں کے بعد میسر آئے تھے۔ میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا تھا، تمہارے بغیر یہ وقت کیسے گزارا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ وہ حصار مزید تنگ کر گیا، جیسے دور جانے کا خدشہ ہو۔ تم نہ بھی بتاؤ تو جتنا میں تمہیں جانتی ہوں میں تمہارے بنا کہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ اب تکلیف کے پلوں کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ خضر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس کچھ چیزیں پھانس بن کر چپ جاتی ہیں، وہ بدک مسکرائی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے گزرے وقت کی ہر بات بتاؤ تاکہ ہر پھانس نکل جائے۔ اس نے پیچھے ہٹتے اسے سامنے کیا۔ چھوڑو، نہیں، آج میں تم پر گزری ہر تکلیف جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ڈائننگ چیئر پر بٹھا کر سامنے بیٹھا۔ امیر گھرانے کسی مجبوری میں ہی غریب گھر کی بیٹی لاتے ہیں۔ شادی کے بعد مجھ پر کئی انکشاف ہوئے۔ وہ شرابی، ہٹ دھرم اور بد اخلاق تھا، جس پر باپ کا بھی اثر نہ ہوتا۔ آگ کرنے کی دھمکی دے کر شادی کے لیے منایا گیا۔ میری کوئی حیثیت تو نہیں تھی، اس کی زندگی بس صرف میسر تھی۔ آہستہ آہستہ معلوم ہوا اس کے لڑکیوں سے تعلقات تھے۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر خضر کی آمد کی خبر ملی۔ کچھ دن وہ بہتر ہوا، مگر پھر پرانی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ اس کے رشتے عورتوں کے ساتھ مرد بھی شامل ہوئے تو مجھے اس سے کراہیت آنے لگی۔ پھر میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہ رہ پائی اور خلا کا کہا۔ اپنی بدنامی کے ڈر سے انکل نے میری خلا بھی کروا دی اور اسے باہر بھیج دیا، جہاں وہ اپنی گندگی میں مگن ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ میں ضد میں یہ کسی سے نہیں کہتی تھی، مگر اکیلے میں تمہارے تخیل سے ہر بات کہہ دیتی تھی، کیونکہ تم ہی مجھے اپنے لگتے تھے۔ اس کی بات پر خضر نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی محبت کتنی تکلیف سے گزری تھی، کاش وہ اپنے ماں باپ کو منا لیتا۔ میری جان، اب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ تمہاری دل آزاری کا باعث بنے۔ اب تمہارے لیے خوشیوں کا سامان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ ویسے میں نے ایک بات محسوس کی ہے۔ خضر کا انداز ایسا تھا کہ ایک فریشہ نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں میں اسے دیکھا۔ تم نے اپنا فگر کیسے مینٹین کیا ہے؟ لگتا ہی نہیں ہے کہ سعد کی ماں ہو۔ اس نے فریشہ کا ذہن بدلنے کے لیے شرارت کی۔ شٹ اپ، وہ سٹ پٹا کر ساڑی درست کرنے لگی جو کندھے سے ڈھلک گئی تھی۔ بتاؤ نا، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس کی جھڑکی پر وہ شریف بچہ بن کر کھانا کھانے لگا۔ کچھ پل بعد اس نے یوں دیکھا کہ وہ سٹ پٹا گئی، جس پر اس کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ یہ سلسلہ کچھ دیر چلتا رہا، آخر وہ چائے بنانے اٹھ گئی۔ چائے 2 کپ اور اسٹرانگ بنانا، میرے سونے کا کوئی ارادہ نہیں، اور ہاں جلدی بنا کر لاؤ، اگر دیر کی تو میں خود ہی نیچے آ جاؤں گا۔ مسکراہٹ دباتا وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے بھی فریشہ کے لیے کچھ پلان کیا تھا۔ اس کی دھمکی پر وہ خود کو کوس کر رہ گئی کہ ساڑی کیوں پہنی؟
آخر مرتے کیا نہ کرتے، چائے لے کر جانا پڑا، ورنہ خضر سے کچھ بعید نہیں تھا۔ ویسے بھی اب اس کا چلتے ہیں جناب، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اب مجھے فیوریٹ جنر بتائیں۔ میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ مجھے فیوریٹ جنر بتائیں تاکہ ہم اس پہ آپ کو کہانی پرووائڈ کر سکیں۔ بائے بائے۔